رات گئے عمران ریاض خان نے بڑا اعلان کر کے کئی لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کر دی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ رات کو ایک اہم خبر بھی آئی ہے کہ کپتان کے خلاف جنرل فیصل نصیر نے ایک اور خطرناک پلان جو ہے وہ تیار کر لیا ہوا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور پھر جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات موصول ہوئی ہیں، کیونکہ لندن دورے پر تھے تو وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے وہ شہباز شریف جو ہیں کیونکہ وزیر اعظم تھے اس ملک کے، لیکن انہیں ایک بہت بڑی سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ سزا کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور آخر پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کینیا سے جو ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ بھی شیئر کروں گا کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج پھر جو ہے وہ رات بھر بڑی اہم خبریں ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور تقریباً یہ 4 سے 5 اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام خبروں سے جو ہے وہ واقف ہو سکیں۔ سب سے پہلی جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لندن میں تھے، اور لندن میں انہوں نے ایک ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، وہ ڈیلی میل والا جو ان کا معاملہ وہاں پہ جو چل رہا تھا، ڈیلی میل والا۔ اب جو ہے وہ ڈیلی میل والے معاملے کے اندر شہباز شریف کو بھاری سزا سنا دی گئی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بڑی کوشش کی عدالت کو یہ بتانے کی کہ جی میں ایک ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن اس ملک کی عدالتوں نے شہباز شریف کی ایک نہیں مانی، کیونکہ وہاں پہ لا از ایکول فار آل، کسی کے لیے دوسرا قانون نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک قانون ہے، اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ شہباز شریف کو بھاری سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اور لندن ہائی کورٹ کا شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران کو بالترتیب، یعنی شہباز شریف کو 30,000 اور ان کے داماد علی عمران کو 27,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہرجانے کی رقم جو ہے وہ 23 نومبر سے قبل ادا کی جائے۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس کے دونوں ڈاکیومنٹس دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 2 ڈاکیومنٹس ہیں جس کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ میں نے دونوں ڈاکیومنٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دوسری اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ناظرین، وہ اپنا جو شہباز شریف کے حوالے سے تو شیئر کر دی، جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے ہے۔ فیصل نصیر نے عمران خان کے خلاف ایک اور اہم پلان بنا لیا۔ میں آپ کو مسلسل جو اندر کی خبریں ہوتی ہیں ان سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے تک ایک دوست ہیں ہمارے عادل راجہ صاحب، آج کل بیرون ملک مقیم ہیں اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، وہ بڑی اہم خبریں ہمیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو رات گئے خبر شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو فیصل نصیر ہے، اس نے جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے اس کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک خطرناک پلان تیار کیا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اب اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عادل راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ISPR لفافیوں اور نون لیگ میڈیا سیل کے ساتھ مل کر عمران خان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا منظم پروگرام چلا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 9 نومبر بروز بدھ DGI سیکریٹریٹ اسلام آباد میں DGI SI جنرل ندیم انجم، DG انٹرنل ونگ جنرل فیصل نصیر، سیکٹر کمانڈر سمیت دیگر جو تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، اور اس اجلاس میں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اجلاس میں میڈیا کیمپین اور تحقیقات پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی تاکہ کسی بھی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا قتل کاتلانہ حملے سے کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ لفافیوں کو جلدی ISPR بند کمروں میں ملاقات پر بلایا جائے گا، اور ان دونوں معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کے سرکاری بیانیے کی بریفنگ دی جائے گی۔ جنرل باجوہ کے بعد اگلے آرمی چیف کو بھی اسی بیانیے کے تحت بریفنگ دینے کے منصوبے پر گفتگو ہوئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ نون لیگ میڈیا سیل کے ساتھ مل کر عمران خان کے امیج پر ڈنڈ ڈالنے کی کوششوں کو دگنا تگنا کیا جائے۔ یہ جی عادل راجہ صاحب ہیں۔ میں آپ کو اگر اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو میں اکثر ان کے اوپر اس لیے بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں وہ بھی ہمیں بڑے پیارے ہیں، اور ہمیں جتنے ہمارے ادارے عزیز ہیں اتنا شاید کوئی بھی نہ ہو جتنا ہمیں وطن عزیز پاکستان ہے۔
اتنا کوئی دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عادل راجہ صاحب مسلسل ایک لمبے عرصے سے تقریباً 8-10 ماہ سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی کہیں بھی کسی پلیٹ فارم پہ تردید نہیں کی گئی، اور اکثر وہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کی بات کو لوگوں نے امپورٹنس دینا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جو باتیں عادل راجہ صاحب کر رہے ہیں یہ ختم کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا جو فوج پاکستان ہے یا ادارہ جس کی بھی بات کرتے ہیں یہ عادل راجہ صاحب، عمران خان، باقی تمام لوگ، ہمارے ادارے کو چاہیے، اس ادارے کو جس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں آج بھی اپنے اداروں کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹرسٹ کرتا ہوں، مجھے اپنے اداروں پہ اعتماد ہے، لیکن ان کے بارے میں جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو کم از کم ادارے کو آ کے جسٹیفائی ضرور کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے، اور جو یہ گتھی مزید الجھتی چلی جا رہی ہے اس گتھی کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستانی جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ جو ایک ملک کے اندر غیر یقینی کسی صورتحال ہے یہ ختم ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ دوبارہ گامزن ہو۔ اس کی یہی حل ہے کہ جس شخص کے خلاف کسی کو کوئی مسئلہ ہے ان کے خلاف ایک انکوائری کروا لی جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے سرخرو ہو کے نکلیں گے، اور قوم کا اعتماد جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر جو اپنا افواج پاکستان کے اوپر دوبارہ ہوگا، اور یہی حل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ پھر جی رات گئے ریاض خان کا جو بڑا اعلان ہوا ہے وہ بھی میں ذرا آپ کے ساتھ تفصیلات جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ریاض خان جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ بھی آپ اپنی سکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹویٹ کے اندر ارشد شریف، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف شہید بھائی کی کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، اس میں تشدد کا کوئی ذکر نہیں، ہم اپنے بھائی کی لاش سے نہیں کھیلنے دیں گے، انتظار کیجئے، مزید معلومات جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور ریاض خان کیونکہ ارشد شریف والے کیس کے اوپر مکمل کام کر رہے تھے، اس کے اندر سے ڈیٹیلز نکال رہے تھے، تو اب جو کینیا سے رپورٹ ہے ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کی وہ آ گئی، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن ریاض خان کا یہ جو اعلان ہے شاید اس نے کئی لوگوں کے لیے پریشانی بنا دی ہے، کئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اس ٹویٹ کے بعد کہ کوئی شخص ایسا موجود ہے جو اس پورے کیس کو جو ہے وہ ٹریک کر رہا ہے، اس کی چیزیں نکال رہا ہے، اور وہ ارشد شریف کو جو ہے وہ انصاف دلانا چاہتا ہے۔ اب ذرا آخری خبر پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اپنی سکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھنی ہے، یہ 2 صفحوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو باتیں پاکستان کے ڈاکٹرز نے کی، خاص طور پہ جو ڈائریکٹر تھے پیمز کے انہوں نے کی، ان کی مکمل تردید ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کیا بیانیہ تھا، کیا کچھ تھا کہ ان کی بیگم کو کچھ ایسا نظر نہیں آیا، تشدد کے نشانات کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن کامران شاہد جو آج کل کچھ لوگوں کا سپوک پرسن ہے، اس کے ذریعے ایک پروگرام کروایا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ کینیا سے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا تھا، یہ اپنے جس ساتھی کے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ نکلے، اور آگے جا کے جو ہے وہ ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی کینیا کی پولیس جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، لیکن وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پری پلان چیز تھی، اور وہاں کی جو گنز تھیں انہیں ہائر کیا گیا تھا تاکہ وہاں پہ ارشد شریف کا جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی جا سکے اور ان کا جو خون ناحق ہے وہ بہایا جا سکے۔ اس کیس کے اوپر مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ عالمی جو ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے ان کو بھی اس کیس کے اندر اب انوالو کرنا چاہیے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے یہ کیس جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو سکے، اور جو بھی کلپریٹس ہیں اس کیس کے اندر ان کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ سنائی جا سکے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان